بیان واسطے دعوت سخن رسا بھائی غلام مصطفیٰ صاحب کو آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین محترم بزرگان ملت وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر بات عرض کروں گا۔ آج ہم اس بستی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ حضرات کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، اگر اس میں غور کیا جائے تو ایک اللہ والوں کی جماعت، اولیاء اللہ کی جماعت سب سے رشتہ توڑتی ہوئی رب سے رشتہ جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، دعوت فکر دی اپنے محبوب کو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین فرماتے ہیں نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اے میرے محبوب، ہم آپ کے سامنے چند نوجوانوں کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ چند نوجوان کوئی بڑی جماعت نہیں، چند نوجوانوں کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جنہوں نے میرے رب کی بات کو مان لیا، سب کو چھوڑ دیا، رب کی
کی بات کو مان لیا، رب کی بات کو مان کر کہنے لگے آمنو بربہم، ہم اپنے رب پر ایمان لائے، کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم تو صرف رب کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے سامنے ہر قوم والے آ رہے ہیں، آستانے پہ جھک رہے ہیں، آ کر وہ آستانہ پرستی بنے ہوئے ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہماری جماعت ایسی جب وہ آئی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، ظالم بادشاہ کہنے لگا تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اس کے سامنے اپنے جبین نیاز جھکاتے ہیں، ہم تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو رب ہے زمین کا بھی اور رب ہے آسمان کا بھی۔ ظالم بادشاہ پریشان، یہ تو سبھی آ کر میرے سامنے جھکتے ہیں، لیکن یہ چند نوجوان کون سی باتیں کرتے ہیں؟ اب وہ ظالم بادشاہ کے سامنے اٹھے، حق کا پرچار کیا، رب العالمین کی توحید کا بیان کیا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہم تو اس رب کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ظالم بادشاہ نے بات سنی تو قوم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ ارے یہ تمہاری وڈیرے ہیں، یہ تمہاری برادری والے ہیں، اگر تم میری بات نہیں مانتے اپنے قوم والی کی بات تو مان لو، اپنے سرداروں کی بات تو مان لو۔ نوجوان کہنے لگے ہؤلاء قومنا، زور سے کہیے سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کہنے لگے ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، وہ نوجوان کہنے لگے اے ظالم بادشاہ یہ ہمارے تھے، ہم ان کے تھے، لیکن اب یہ قوم والے نہ ہمارے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے ہیں، اب یہ نہ ہمارے نہ ہم ان کے۔ ظالم بادشاہ کہتا ہے کیا وجہ؟ کہنے لگے اتخذوا من دونہ آلہہ، نہ یہ ہمارے نہ ہم ان کے، کیا وجہ؟ وہ نوجوان کہتے ہیں ہم رب کو ماننے والے یہ سب کو ماننے والے ہیں، ہم اس وجہ سے ان کی بات کو نہیں مانتے، اس وجہ سے ان کی بات کو نہیں مانتے کیونکہ ہم یکجائی ہیں اور یہ ہر جائی ہیں۔ ہماری نیاز جبین جھکتی ہے تو رب العالمین کے سامنے جھکتی ہے، اب یہ ہمارے نہیں، اس وجہ سے کہ ہم تو اسے سجدہ کرتے ہیں جو سجدہ کے لائق ہے۔ مسجود تو وہ ہوتا ہے جو بنایا نہیں جاتا، مسجود تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں، مسجود وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سبھی آ کر سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ جی تو پھر کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اے میرے معبود، اب ہم نے آپ کی بات کو مان لیا، لیکن یہ ظالم بادشاہ کہتا ہے مارے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، قوم کی بات کو مان لو، میری بات کو مان لو۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، پھر پروردگار عالم کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی، اپنا دامن پھیلایا، کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، او ہمارے معبود ہم نے تو آپ سے دوستی نبھانے کا وعدہ کر رکھا ہے، لہذا ہمارے خلاف پروپیگنڈے بنے جا رہے ہیں، ہمیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ربنا اے ہمارے رب، سبحان اللہ، اے ہمارے رب۔ جب حضرت آدم عرفات کے میدان میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ۔ کس کو پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا ظلمنا
لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم کہتے ہیں او میرے معبود، دامن پھیلا کے بیٹھا ہوں، آنکھوں سے آنسو بہائے بیٹھا ہوں، دل تیری طرف متوجہ کر کے بیٹھا ہوں۔ آدم مانگتا کیا ہے؟ ظلمنا انفسنا، اے ہمارے معبود ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں آدم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ، کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ جب مدد مانگنی ہو تو اسی سے مانگ کے دیکھ، جب آنسو بہانے ہو تو اس رب کے سامنے بہا کر دیکھ، جب جبین نیاز جھکانی ہو تو رب کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا کے دیکھ۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے میرے معبود ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب اولاد مانگنی ہو تو رب العالمین سے، جب روزی مانگنی ہو تو رب العالمین سے۔ خیر میں بات اپنی اختصار کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ظالم بادشاہ کہتا ہے مارے جاؤ گے، انہوں نے رب سے مدد طلب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سبھی کا باپ اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے، جب وقت آ جائے تو پھر ہمیں بھی مشکل وقت میں رب کو پکارنا چاہیے۔ اس کو پکارنا چاہیے۔ ظالم بادشاہ کہتا ہے مارے جاؤ گے، لہذا ہماری بات مان لو۔ یہ الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ کیجئے، ہمارے ساتھ شفقت و مہربانی والا معاملہ کیجئے۔ اب ظالم بادشاہ جب یہ الگ ہو گئے، ظالم بادشاہ حیران بیٹھا ہے، الگ ہو کر رب کو پکارا تو اللہ نے انہیں غار میں جگہ دی۔ کہاں؟ غار میں جگہ دی، مزار میں جگہ نہیں دی۔ اب یہ حضرات غار میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آدَمٍ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کچھ سکون کر لیں پھر بعد کے اندر اپنا سفر شروع کریں۔ بس ان کا سکون کرنا تھا۔ رب العالمین نے انہیں 309 سال اس غار میں سلے رکھا۔ جی تو ہمارے مہمان آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ تھوڑے سامنے بڑے خوبصورت انداز دے نال تے خوبصورت آواز دے نال تھوڑے دلاں کو گرمائندے پے ہیں۔